بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے جو سکلز ہیں ہم ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا جو ایک مخصوص جو سکل ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ اپنی ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائیں اور ایک جو ہے وہ کاغذ اور پنسل جو ہے وہ لے کے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے کم پیسے کماتے ہیں۔ جو زیادہ پیسے کماتے ہیں ان کی بھی دو ہاتھ ہیں اور وہی دماغ اور وہی سارا کچھ ہے، اور جو آپ سے کم ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن صرف جو فرق ہے وہ ان کی سوچ کا ہے اور ان کی اپنے کام میں جو ہے وہ مہارت کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں یا ہم سے زیادہ ناکام ہیں۔ یہ چیز ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ الگ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کون سا کام ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے یا وہ کون سا کام ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بھیڑ چال کی طرح جو آن لائن کی طرف لگے ہوئے ہیں تو سارے ہی لگے ہوئے ہیں، یا کسی اور کام کی طرف لگے ہوئے ہیں تو بھیڑ چال، جس طرح جو MBA کا ایک دور آیا تھا تو ہر بندہ MBA کر رہا تھا، مارکیٹنگ آیا تھا تو مارکیٹنگ شروع کر دی، اس کے بعد ہیومن ریسورس کی بات آئی تو سارے ہیومن ریسورس کی طرف چلے گئے، اس کے بعد انجینئرنگ کا ایک دور آیا تو سارے اس کی طرف، BS کی بات آئی تو کمپیوٹر سائنس کی بات، تو جو جس نے سنا اور وہ ادھر ہی شروع ہو گیا رانگ اپروچ۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے جو ہے آزاد کر دیتا ہے، یعنی ایسا کون سا کام ہے جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کو اس وقت کا احساس نہیں ہوتا، اور اس جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو چند منٹ ہی گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ پورا دن جو ہے اس کام میں گزار دیتے ہیں۔ یہی کام جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام ہے، آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا معاشرے کو اس کام کی ضرورت ہے۔ اگر اس کام کی ضرورت ہے اور آپ کا شوق بھی ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ لگ جائیں اور معاشرے کا جو اندر جو پرابلم ہے، جو ان کا جو ایشو ہے، اس کو ایک سلوشن کے طور پہ اگر پیش کریں تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی جو سگنیچر جو اسٹرینتھ ہے وہ ظاہر ہوگی، بلکہ آپ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اب ایسا وہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پروڈکٹ کی ضرورت نہ ہو اور آپ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بنا لیں، اس کی وجہ کہ جب تک اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی آپ کی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی کام میں مہارت کا ہونا شوق کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کام کا شوق نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، گھر والے آپ کو زبردستی جو ہے وہ کسی کام کی طرف لے کے جائیں، آپ اپنے دوستوں سے سن لیں، آپ سوسائٹی سے اس کے فضائل جو ہیں وہ سن سن کے تھک جائیں گے، لیکن آپ کو شوق ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بارہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مجبوراً جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور دیکھیں اس دنیا میں ایک ہی ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں یا جی سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اب ہنر جو ہے وہ تعلیم جو ہے، ہم تھوڑا سا یہاں پہ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈگری لے لیں گے یہ ہمارا ہنر ہے۔ ڈگری لینا ہنر نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو اسکل ہے، آپ جب اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور جب آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ ایک کام کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، تو جب آپ کے اندر ایک مہارت آتی ہے اور اس کام کے اندر آپ ایک ندرت پیدا کرتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جب ڈیمانڈ بنتی ہے اور اس ہنر سے جو ہے وہ آپ ظاہر ہے بہت کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور بیکار لوگوں کے لیے جو ہے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے منہ پہ ساری باتیں منہ پھاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی مطلب ہے کہ آپ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کہ آپ کا جب تک آپ دماغ استعمال نہیں کر سکیں گے کسی بھی اسکل کے ساتھ یا کسی بھی کام کے ساتھ یا کسی بھی کرج کے ساتھ یا کسی بھی بہادری کے ساتھ، تو اس وقت تک آپ کی صرف طاقت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاور از نتھنگ وداؤٹ کنٹرول۔ اگر آپ کے پاس طاقت تو ہے لیکن آپ کو کنٹرول کرنا نہیں آتا تو اس کی نتھنگ۔ پھر اگر ہم تو اس کے ساتھ ایک اور بات کو بھی جوڑ دیں کہ یار ہم مینجمنٹ کی بھی ہم بہت زیادہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جی مینجمنٹ کیا ہے۔ اب دنیا کی جو سب سے بہترین جو مینجمنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنا کہاں ماننے لگے اور ہم پہ اپنا حکم جو ہے وہ چلنے لگے۔ کیوں ہوتا کیا ہے؟ لوگ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن ہم اپنی بات جو ہے وہ نہیں سنتے۔ ہم اپنے اندر کی جو آواز ہے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی اندر کی آواز جو ہے اس کا گلا گھونٹیں گے تو کون سی مینجمنٹ؟ ایک سال ہم ایک کام کریں گے، اگلے سال ہم دوسرا کام شروع کر دیں گے، پرسوں کسی اور نے کہا ایک نئی بات آ گئی ہے تو ہم اس کام کو سٹارٹ کر لیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیا خاص ہے، اور اس کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور جب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار ایک کام کریں گے تو پھر آپ آگے نکلیں گے۔ لیکن جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ کسی بھی کام کے، اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی بھی کام کو وائلیشن کریں گے جو اس کے بنیادی اصول ہیں تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اب جس طرح مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو آپ جو مارکیٹنگ مینجمنٹ کی جو بیسک پرنسپلز ہیں آپ ان کو چھوڑ کر آپ جو مرضی کر لیں آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں
تو جو طب کی جو بنیادی اصول ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں اور نہیں آپ کامیاب ہو سکتے. یا اسی طرح کوئی بھی اسکل آپ لے لیں، تو ایک تو یہ کہ بنیادی اصول، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کام کے اندر شوق اور آپ کی مہارت، اور پھر وہ کام جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دے. تو جب یہ ساری باتیں جب جڑیں گی، ملیں گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اسکل کیا ہے اور آپ کا جو شوق ہے وہ کیا ہے اور آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہے. تو پھر آپ کو دنیا میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. تھینک یو ویری مچ.